جناب احمد شاہ اسٹیج پر تشریف فرما، خواتین رہنما، اجلاس کے معزز شرکاء، سب سے پہلے میں جناب احمد شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے عورتوں سے متعلق ہونے والی اس اہم کانفرنس میں مدعو کیا اور اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، مجھے عزت بخشی، اور میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کیونکہ یہ کانفرنس 8 مارچ کے حوالے سے ہو رہی ہے، جو کہ دنیا میں عورتوں کا عالمی دن ہے، یہ ہر سال منایا جاتا ہے اور اس دن کی اپنی ایک تاریخ اور پس منظر ہے۔ 8 مارچ کی ابتدا امریکہ کی محنت کش تحریک سے ہوئی تھی، اگرچہ شروع میں اسے زیادہ پذیرائی اشتراکی ممالک میں حاصل ہوئی، لیکن جوں جوں دنیا میں عورتوں کی تحریک مضبوط ہوتی گئی اور جب سے اقوام متحدہ نے بھی اس دن کو اہمیت دینی شروع کی، تب سے یہ دن دنیا کے کم و بیش سب خطوں اور سب ملکوں میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ ایک سیلیبریشن کا دن ہے۔ اس کا مقصد عورتوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے، اور اس نے عورتوں کے عالمی تہوار کی شکل اختیار کر لی ہے، بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں 8 مارچ کو سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ میں ان بہادر عورتوں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے تاریخ کے ہر مشکل دور میں جد و جہد کی، اس کی شمع روشن کی اور اس دن کو ایک سنگ میل کی حیثیت دی، اور انہی عورتوں کی جد و جہد کی وجہ سے ہمیں ایسی سہولتیں اور حقوق میسر ہیں جن کا نور الہدیٰ نے کچھ ذکر بھی کیا تھا، جس کا آج سے 100 برس قبل تصور کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ عالمی سطح پہ اگر نظر دوڑائیں تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم گزشتہ 1 سال یا 1 برس سے انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، کووڈ-19 کے وائرس کی وجہ سے، اس کی وبا سے۔ اس وبا نے دنیا بھر میں لاکھوں زندگیوں کو نگل لیا ہے اور کروڑوں افراد کو متاثر کیا ہے، جن میں ہمارے بہت سے قریبی دوست اور عزیز اور اقارب بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر ان سب کو یاد کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتی ہوں کہ سائنسی ترقی اور عالمی کوشش کی بدولت جلد ہی اس وبا پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس وبا کے دوران، بالخصوص لاک ڈاؤن کے زمانے میں، عورتوں نے ہر جگہ بے مثال ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کیا، جس سے دنیا کو اس وبا سے نمٹنے میں بڑی مدد ملی۔ اقوام متحدہ نے اسی لیے حالیہ برس کے 8 مارچ کا جو موضوع منتخب کیا ہے، اس کا مستقبل سے تعلق ہے: ویمن ان لیڈرشپ اچیونگ این ایکول فیوچر ان اے کووڈ-19 ورلڈ۔ گزشتہ برس ہم نے یہ دیکھا کہ جن ملکوں میں عورتیں حکومت کی سربراہ تھیں، وہاں کووڈ-19 وائرس کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ ہوا۔ یہ ممالک جہاں عورتیں سربراہ حکومت تھیں، ڈنمارک، ایتھیوپیا، جرمنی، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سلوواکیہ ہیں۔
جب کرونا وائرس انسانی جانوں کا شکار کر رہا تھا، ان ملکوں کی قائد عورتوں نے فوری، فیصلہ کن، مشفقانہ اور مؤثر قومی رد عمل کے ذریعے صورتحال کو سنبھالا۔ عورتیں اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر محاذ پر صف اول میں تھیں، خواہ وہ صحت عامہ کی کارکن تھیں یا سائنسی محقق تھیں یا پھر مقامی سطح پر امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف تھیں۔ اس وبا نے ان کی ذمہ داریوں کی طویل فہرست، کیونکہ عورتوں کی ذمہ داریاں تو صبح سویرے سے رات گئے تک جاری رہتی ہیں، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ان کی ان ذمہ داریوں پر مزید بوجھ ڈالا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اور بچوں اور بچیوں نے بھی شدید جسمانی گھریلو تشدد کا سامنا کیا۔ یہ ایسی رپورٹیں تمام ملکوں سے آئی ہیں۔ کچھ تحریک نسواں کے بارے میں کہوں گی جو کئی ادوار سے گزری ہے، اور یہ سفر تھما نہیں، آج بھی جاری ہے۔ آج فیمنزم مقبول ترین سماجی اور معاشی نظریہ ہے، جس نے پدرسری نظام کی ظالمانہ روشوں اور عورتوں کے خلاف سماجی اور جنسی تعصبات کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے، اور جو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے نئے قابل عمل تصورات پیش کر رہا ہے۔ 100 سال قبل کی صورتحال کا آج سے حالات سے موازنہ کریں، کیونکہ میں کامیابیوں کی طرف جا رہی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ 1911 میں جب 8 مارچ پہلی بار کچھ ممالک میں عورتوں کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا، تو دنیا کے صرف 3 ملکوں میں عورتوں کو ووٹ حاصل تھا۔ اس میں مغربی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک شامل نہیں تھے، اس میں برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس اور روس شامل نہیں تھے، لیکن آج دنیا کے 194 ممالک میں عورتوں کو ووٹ حاصل ہے۔ 1911 میں کسی ملک میں عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے اور تدارک کا قانون موجود نہیں تھا۔ آج 140 ممالک میں عورتوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے قوانین موجود ہیں، جن میں گھریلو تشدد اور جنسی ہراسیت کے خاتمے کے قوانین بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں بھی چاروں صوبوں میں گھریلو تشدد کے تدارک اور عورتوں کے خلاف جنسی ہراسیت کی روک تھام، منفی رسوم اور رواج جیسا کہ ونی، جو کہ ہمارے ہاں رائج ہیں، ونی، سبارہ، کاروکاری، ریپ اور عورت کو ورثے سے محروم کرنا، جس کا نور الہدیٰ نے ذکر کیا تھا، اس کے خلاف بھی قوانین بنائے گئے ہیں۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے، اور ہماری بہت سی یہاں ساتھی بیٹھی ہیں، کہ یہ کامیابی حاصل کرنا کتنا مشکل تھا اور اس میں کتنی محنت لگی۔ عورتیں آگ کے دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، لیکن ان کے سامنے کئی اور ایسے دریا موجود ہیں۔ اس موقع پر چند اہم مسائل کا ذکر کروں گی، جیسے عورتوں میں بڑھتی ہوئی غربت یا فیمنائزیشن آف پاورٹی، ان کے خلاف روز بروز بڑھتا ہوا اور انتہائی صفاقانہ شکلیں اختیار کرتا ہوا تشدد، اور آئندہ چند برسوں میں کووڈ-19 کے عورتوں کی زندگیوں پر منفی اثرات۔ اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ ایک طرف باوجود کم موقعوں اور امتیازی سلوک کے، عورتوں نے اپنے لیے ہر شعبے اور ہر پیشے میں جگہ بنائی، تدریس میں، تعلیم میں، وکالت میں، حتیٰ کہ افواج پاکستان میں، صحت، صحافت، سفارت، میڈیا اور سوشل میڈیا میں۔ دوسری طرف کوئی یہ دن ایسا گزرتا ہے
کہ اخباروں اور الیکٹرانک میڈیا میں عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے خلاف تشدد کی خبریں منظر عام پہ نہیں آتی۔ آپ عوامی مرکز کراچی تشریف لے جائیں اور ناظرہ کے دفتر میں دیکھیں گی کہ عملے کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کراچی یونیورسٹی کی طرف رخ کریں، دیگر یونیورسٹیوں کی طرف بھی، تو طالبات اکثریت میں پائی جاتی ہیں اور اساتذہ میں بھی اکثریت عورتیں ہیں۔ دوسری طرف کچھ علاقے ہیں ہمارے ملک میں جہاں دہشت گرد لڑکیوں کے اسکول تباہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں تاکہ وہ تعلیم سے محروم رہیں۔ عورتوں نے سیاسی عمل میں بھی اپنا مقام بنا رکھا ہے۔ شہری علاقوں میں خاص طور سے انتخابات کے دوران عورتیں بھرپور شرکت کرتی ہیں، جنرل سیٹوں پر انتخاب لڑتی اور جیتتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو چند ووٹوں سے ہار جاتی ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سیاسی قیادت اور مردوں پر مشتمل جرگہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عورتیں ووٹ نہیں ڈالیں گی۔ الیکشن لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان چند بہادر عورتوں کی جرأت کو سلام کرتی ہوں جو باوجود اس حکم کے ووٹ ڈالنے نکل آتی ہیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر۔ اس خلیج کی وجہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں ترقی کی رفتار میں تضاد ہے۔ اسی لیے باوجود عورتوں کی بڑھتی ہوئی ویزیبلٹی یا نمایاں موجودگی کے عالمی درجہ بندی میں پاکستان کے اچھے نمبر نہیں آتے، لیکن جو عورتوں کی ویزیبلٹی آج نظر آتی ہے، کیونکہ پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں سڑکوں پہ کہیں عورت نہیں نظر آتی، لیکن جو ویزیبلٹی آج نظر آتی ہے مثلاً عوامی احتجاجوں میں یا ڈسینٹ کے اجلاسوں میں، اس کے بارے میں ماضی میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ترقی کے عمل کو مختلف حصوں میں بانٹنا یا کسی ایک پہلو کو زیادہ اہمیت دینا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ سبھی پہلو اہم ہیں، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہو یا معاشی خود مختاری ہو، جس کے بغیر عورتوں میں وہ خود اعتمادی نہیں پیدا ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں۔ معاشی خود مختاری کے ساتھ ساتھ یعنی اکنامک امپاورمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ میری رائے میں پبلک لائف اور سیاسی عمل میں حصہ لینا عورتوں کی مجموعی ترقی کے لیے بہت اہم ہے، چاہے وہ بطور ووٹر ہو یا ووٹ موبلائزر ہو یا پارٹی کی رکن ہو یا انتخابی امیدوار ہو، تاکہ عورتیں ان ایوانوں تک پہنچ سکیں جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے، اور وہ اسمبلیوں، عدالتوں، الیکشن کمیشن جیسے ادارے، جیسے الیکشن کمیشن کا آج کل بہت چرچا ہے، اور دیگر مالی اور معاشی اداروں کی قیادت حاصل کریں تاکہ حکمت عملی پر عورتوں کے حق میں اثر انداز ہو سکیں۔ آج ہماری وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کا تناسب 20 سے 22% ہے، کچھ کوٹے کی وجہ سے، کچھ ان امیدوار عورتوں کی وجہ سے جو جنرل سیٹوں پر الیکشن لڑ کے جیتتی ہیں۔ بہت سے ملکوں میں یہ تناسب اس سے بہت کہیں زیادہ ہے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جنوبی ایشیا کے خطے میں ہماری پوزیشن اتنی بری بھی نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہ تناسب 14% ہے، سری لنکا میں صرف 5% ہے، بنگلہ دیش میں ہمارے ہی جتنا ہے، لیکن چھوٹے سے ملک نیپال میں 33% ہے، افغانستان میں بھی 27% ہے۔ یہ سفر جب شروع ہوا تھا تو ہماری دستور ساز اسمبلی میں 1947 میں صرف 2 عورتیں رکن تھیں، شائستہ اکرام اللہ اور جہان آرا شاہ نواز۔ آج انہی 20 سے 22% عورتوں کے باہمی اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے اور تحریک نسواں کے اداروں اور انجمنوں کی ایڈوکیسی اور پیروی کی وجہ سے عورتوں کے حقوق اور حفاظت کے بارے میں
بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان پہ تنقید یہ ہے کہ قانون بنانے سے کیا ہوتا ہے، ان پہ عمل تو ہوتا ہی نہیں قوانین پہ۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتے، تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گی کہ جب قانون ہی نہیں ہوگا تو عورت سہارا کس چیز کا لے گی؟ قانون تو جب امپلیمنٹ ہوگا نا، جب ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ عورتوں میں اتنی جرأت ہو کہ وہ عدالتوں کی طرف رجوع کریں۔ آخر میں کہوں گی کہ عورتوں کی کامیابیوں کی فہرست بہت طویل ہے اور ان سب کا ذکر کرنا مشکل ہے، لیکن ہمیں ان سب کامیابیوں کو پرزور طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ جدید تاریخ کے ایک مختصر دورانیے میں حاصل کی جانے والی غیر معمولی کامیابیاں ہیں جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ہم ان ہزاروں یا یوں کہیے کہ لاکھوں عورتوں اور لڑکیوں کے نام تو فرداً نہیں جانتے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں پدر سری اور قدامت پرستی کا مقابلہ کیا، لیکن ہم ان کی بہادری، ان کی جستجو اور ان کی جد و جہد کو آج خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں سب کو قائل کرنا چاہیے۔ میں عورت فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہوں، جو کہ نہیں انہوں نے جس کا ذکر کیا، اور میں جانتی ہوں کہ ہماری بہت سی کامیابیاں ہمارے مرد دوستوں کے ساتھ کام کرنے والوں کی وجہ سے تھیں، کہ ان کی وجہ سے بہت سے ایسے دروازے کھلے جن تک ہم خود نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پاکستان میں ایک جدید اور غیر متعصب معاشرے کی تخلیق میں ہمیں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے، جیسے کہ ہم ڈالتے رہے ہیں۔ ہمارے سفر کو ہم خیال قوتوں اور سول سوسائٹی سے جڑا رہنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، ویمنز رائٹس آر ہیومن رائٹس۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔